روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ وہ جادوگر بادشاہ کے دشمنوں کو اپنے جادو کے زور پر ہلاک کر دیتا تھا اور لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس کو اپنی زندگی سے ناامیدی ہوئی، تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کریں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عقل مند اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ امر راوی کہتے ہیں اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوانی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ میں سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ اب یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا اور جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا۔ دیر سے جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا اور اسے زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی ہے۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس اس لڑکے کی شکایت کر دی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ جادوگر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے نکل آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور جادوگر نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی کہ جلدی سے جادوگر کے پاس پہنچ جایا کرو۔ لیکن لڑکا ہر روز درویش کے پاس جاتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کا آواز و نصیحت سنتا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف کو جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کسی مہلک جانور نے راستہ روک رکھا ہے اور لوگ ادھر ادھر دونوں طرف کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اور اس نے یہ پتھر جانور کو مارا۔ وہ جانور اسی وقت فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے یہ لڑکے نے تو جادوگری میں مہارت حاصل کر لی ہے، ابھی تو اس میں کمال مہارت ہو گئی ہے۔ اور لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی، اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر بٹھایا اور کہا بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی سے کمال نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا بہت میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ وہ کوڑی کے مریضوں، مادرزاد، نابینا اور لا علاج مریض لڑکے اس لڑکے کے پاس دعا سے شفایاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس کی شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا ایک نابینا وزیر بھی اس کے پاس آیا اور اس کو خوب نذرانے پیش کر کے عرض کیا مجھ پر بھی توجہ فرمائیے، میری آنکھوں کو بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں ہے اور نہ ہی میں شفا دینے والا ہوں۔ اگر آپ کو
شفا چاہیے تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں، تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق وہ جب وزیر بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے معلوم کیا کہ میری مملکت میں تمام معالج تیری آنکھ کا علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس نے شفا یاب کیا؟ وزیر نے کہا میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ وزیر نے کہا میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اس وزیر کو سخت سزا دی اور پوچھا یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا ہے؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ کے پاس شفا ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غیب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں سے اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یہ لڑکا بہت مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے یہ مدت اس نے کہاں گزاری، کس کے پاس آتا جاتا ہے؟ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو اس لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہیں پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی میں اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر وزیر کو بلا کر یہی کہا گیا، وزیر نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر اس لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، نہ تو تم کو اس دونوں کا انجام دیکھ لیا ہے، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو ٹھیک، اگر نہیں مانا تو اس کو ادھر پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا، اس کو بڑا سمجھایا گیا، دھمکایا گیا تو لڑکی نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت اپنے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں گئے ہیں جو تجھ کو لے کے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی ہے اور ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے دن چند آدمیوں کو حکم دیا اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ اور یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر، ورنہ اسے دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی، شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے ایسے نہیں مار سکتا، اگر تجھ کو میرا قتل مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم وہ تدبیر اختیار کرے گا تو اس سے تو میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر سے تمام لوگوں کو باہر نکال کر ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر اس پر یہ کلمہ بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر وہ تیر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو وہ تیر
جب اس نے نکال کر اس لڑکے پر مارا تو وہ سیدھا اس کی کنپٹی پر جا کر لگا۔ اس سے لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا، میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعہ کو دیکھتے ہی تمام لوگوں نے بآواز بلند آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا، آپ نے ان تینوں کو تو ہلاک کر دیا ہے جو لوگ آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو یہ سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر بادشاہ اور اس کے وزیر کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے، سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا، سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو لایا گیا جس کے گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ ایمان لے آئے، اس کا ایمان واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز میں کہا، اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت نے جب یہ سنا تو بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی، اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے تمام مصاحبین جو کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلانے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کے خاک کر دیا۔ حضرت ربیعہ بن انس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی آگ میں گزرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے ایک شہر میں پیش آیا، اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ نے کئی ہزار آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مکان پر مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی کی ضرورت کے مطابق کسی نے اس جگہ پہ کھدائی کی تو وہاں پر عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح و سلامت اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی جس پر اللہ ربی کندہ تھا۔ عامل یمین نے اس واقعہ کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق کو پہنچائی تو عمر فاروق نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت میں انگوٹھی سمیت واپس دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ایمانی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ جس میں انسان کی جان بھی چلی جائے تو انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔